وسلم نے فرمایا مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنا چاہیے، اور اس کے کئی طریقے، جیسے افشوا السلام واتم الطعام، جی ہاں سلام پھیلائیے، یعنی ہر ایک سے سلام کہیے۔ اور یہ بھی غلطی ہے، بہت سے لوگ منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، بھائی آیا ہے نا سلام کیا، جو بھی ملے سلام اس سے کریں۔ اب یہ تو آسان ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا پڑ رہا ہے اطعموا الطعام، جی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو پڑوسی کو بلا کر کے کھانا کھلائیے، پڑوسی ہمیں کھلائیں، یہ چیز ہوتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ پڑوسی سالوں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ مل کر کے بیٹھ کر کے محبت کا اجرا اور احیاء کریں، یہ سب چیزیں ہیں بہرحال۔ اور دوسری چیز ہے کہ کم سے کم پڑوسی کا حال احوال لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو شیخ محبت قائم کرنے کے لیے اگر کوئی کھانا پر بلائے اور اس کی کمائی حرام کی ہو تو کیا اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے محبت برقرار رکھنے کے لیے؟ دیکھیے اگر اس کا کھانا حرام کا ہے، آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے، اور آپ کو وہ دعوت پہ بلا رہا ہے تو شرعی طور پر آپ کے لیے وہ حلال ہے، ہدیہ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، آپ کو حرام اس کے لیے ہے لیکن آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے۔ پیارے رسول، آپ جانتے ہیں یہودیوں کے بارے میں اللہ کا کلام ہے، اکالون للسحت، یہودی جو حرام خور ہیں اور سود کھاتے تھے، لیکن پیارے رسول کو انہوں نے دعوت پہ بلایا تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کی ایک عورت نے دھوکہ دے کر کے آپ کو جو گوشت کھلانا چاہا بکری کا، اس میں زہر ڈال دیا، پیارے رسول پر اتنا اثر نہیں ہوا، بلکہ ایک صحابی تھے وہ انتقال بھی کر گئے بیچارے اس کی وجہ سے۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے، تو آپ قبول کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تاکہ ان کو نصیحت بھی کیجیے کہ یہ حرام کمائی سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ بار بار ان کو نصیحت کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، تو آپ ان سے بائیکاٹ کرنے کے بھی حقدار ہیں کہ بھائی آپ کا کھانا حرام، میں آپ کی کمائی حرام، میں نہیں کھا سکتا۔ آپ بھی کریں وہ بھی کریں، سب کسی کو کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے آدمی حلال پر مجبور ہو جائے۔